نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربی والیتامی والمساکین۔ سامعین محترم، جن و انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اسی کی بارگاہ میں آ کے خم کیا کریں، اسی کی توحید کی آوازوں کو بلند کیا کریں اور اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج کا مسلمان اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن گلہ یہ کرتا ہے کہ عبادت میں سرور نہیں ہے، عبادت میں مزہ نہیں ہے، عبادت میں چاشنی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ اکرام موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سوال کیا، اے میرے صحابہ، من یاخذ انی ہؤلاء الکلمات، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے؟ فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، وہ خود بھی ان پر عمل کرے یا پھر وہ آگے ان کلمات کو لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ ان پر عمل کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ کام میں کروں گا۔ فاخذ بیدی، آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا، فعد خمسا، آپ نے 5 تک شمار کیا، یعنی 5 چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں۔ ان میں سے پہلی چیز آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عبادت میں سرور آئے گا، عبادت میں چاشنی ہوگی، عبادت میں مزہ آئے گا۔ جب عبادت میں للہیت ہوتی ہے، جب عبادت میں تقویٰ ہوتا ہے تو انسان کو عبادت کا سرور اور مزہ آتا ہے، اور تقویٰ اتنی دیر تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ تو یہی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ حرام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ حرام ہے۔ عبادت کے لائق بگڑی بنانے والا، بیڑیاں تارنے والا، بچی اور بچہ دینے والا، مصائب کو حل کرنے والا، بگڑیوں کو بنانے والا، وہ صرف اللہ ہے۔ وہ جب چاہے عطا کرے، جس کو چاہے عطا کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ والدین کی نافرمانی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ اسی طرح دیگر ایسے کام جو شریعت نے حرام قرار دیے ہیں، اگر ایک انسان ان کا ارتکاب کرتا ہے اور ارتکاب کرتا ہی چلا جا رہا ہے تو ایسے شخص کو عبادت کے اندر سرور اور مزہ نہیں آتا، وہ شخص کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے حج بیت اللہ کے لیے، کعبۃ اللہ پہنچتا ہے، احرام کی 2 چادریں اس نے اپنے بدن پر زیب تن کی ہیں، کعبۃ اللہ میں جا کر ملتزم سے چمٹ کر وہ آوازیں بلند کرتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اب یہ تلبیہ بلند کر رہا ہے، اللہ کی توحید کی آوازیں بلند کر رہا ہے، تو آواز کیا آتی ہے؟ لا لبیک ولا سعدی، نہ تیری حاضری قبول ہے، نہ تیرے لیے خوش بختی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیسہ خرچ کیا ہے، مال لٹایا ہے، وقت لگا کے آیا ہے، سفر کی صحبت برداشت کر کے آیا ہے، ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور پکار رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن وہاں پر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے کہ مطعمہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام، اللہ فرماتے ہیں اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کی غذا حرام سے بنی، انا یستجاب لذالک، میں اس کی دعا کو قبول کیسے کر لوں؟ یعنی جو بندہ حرام کاری کا ارتکاب کرتا ہے، حرام کاموں میں ملوث ہے، یا وہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس بندے کی دعا کعبۃ اللہ میں جا کے بھی اللہ سے مانگے گا تو قبول نہیں ہوگی۔
چہ جائے کہ وہ یہاں پر عبادت کرے، یہاں پر وہ دعائیں مانگے، تو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے؟ تو حرام کردہ چیزوں سے بچ جائیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عبادت میں چاشنی، عبادت میں سکون اور عبادت میں مزہ آئے، اور آپ کی عبادت آپ کو برائی سے روکے، تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائیے۔ اللہ تمہیں سب سے زیادہ عبادت گزار بنا لے گا۔ سود سے باز آ جائیے، بیمہ پالیسیاں ہیں، انشورنس کے کاروبار ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص سود کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، اور اس کا سب سے ادنا ترین درجہ، سب سے چھوٹا درجہ، اس کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا اپنی سگی ماں سے منہ کالا کرنے کا گناہ ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ سود کتنی بڑی لعنت ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف چہرے کو پھیرا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ پہلے اللہ کے رسول نے ان سے سوال کیا میرے صحابہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو میں اس کی تعبیر کروں؟ صحابہ خاموش ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی نبی بھی، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اور نبی کا خواب اسی طرح برحق ہے جس طرح قرآن کی آیات برحق ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک خواب آیا، میں نے خواب دیکھا کہ 2 بندے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے جگایا، اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ کتاب التعبیر رؤیا میں امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، مجھے کہا گیا کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھیے، تو میں نے کہا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا کہ میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھوں۔ تو کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سہارا دیا گیا، اور سہارا دے کے اس پہاڑ کے اوپر چڑھایا گیا۔ جب میں اس پہاڑ کی بلندی پر پہنچا، میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بندہ ہے، اس کو چت لٹایا گیا ہے، دوسرا شخص اس کے سرہانے کھڑا ہے ایک بھاری پتھر لے کر، اور وہ پتھر کو اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارتا ہے جس سے اس کا سر کچلا جاتا ہے۔ اب یہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، پتھر لڑک کے دور جا گرتا ہے، پتھر کو لینے کے لیے جاتا ہے، جب وہ پتھر لے کے واپس آتا ہے تو اس کا سر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، وہ پھر پتھر مارتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ عمل جاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا کہ اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا؟ مجھے بتایا گیا کہ آپ آگے چلیے پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کو اوندے منہ لٹایا گیا ہے، اور ایک دوسرا شخص اس کے پاس ایک ٹیڑھی ترچھی سلاخ لے کے کھڑا ہے، وہ اس سلاخ کو اس کی منہ کی اس کی باچھوں میں ڈالتا ہے، چیر کے گدی تک لے جاتا ہے، ناک کے نتھنے میں ڈالتا ہے، پیچھے چیر کے گدی تک لے جاتا ہے، آنکھ کے سوراخ میں ڈالتا ہے، چیر کے گدی تک لے جاتا ہے، دائیں سائڈ سے فارغ ہوتا ہے، بائیں طرف آ جاتا ہے، بائیں طرف بھی یہی عمل کرتا ہے تو دائیں سائڈ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ عمل جاری تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا کہ اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا، تو مجھے کہا گیا آپ آگے چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک تنور ہے، بہت بڑا آگ کا الاؤ جل رہا ہے، اور اس تنور کے اندر مرد اور عورتیں برہنہ جل رہے ہیں، اور ان کی چیخیں آسمانوں کو لرزا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے سوال کیا ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا؟ مجھے بتایا گیا کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فحاشی اور بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے، فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آگے بڑھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک خون کا بہت بڑا تالاب ہے، اس تالاب کے اندر ایک شخص ڈبکیاں کھا رہا ہے، اور جب وہ کنارے پہ آنا چاہتا ہے تو کنارے پہ کھڑا ایک شخص اس کو پتھر مار کے دوبارہ خون کے تالاب میں دھکیل دیتا ہے۔ تو میں نے کہا اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا؟ حدیث کافی لمبی ہے۔ پہلا شخص جس کو عذاب ہو رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اذان ہو جاتی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں بلند ہو جاتے تھے، وہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کے، اپنی تجارت کو چھوڑ کے، اپنے معاملات کو چھوڑ کے نماز کے لیے نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ دوسرا شخص جس کے ناک کے نتھنے، باچھوں کو اور آنکھوں کے سوراخوں کو چیرا جا رہا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتایا گیا کہ یہ ایسا شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا، اور اس کا جھوٹ لوگوں میں عام ہو چکا تھا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی غلط پوسٹ ڈال دی جس کی وجہ سے وہ پوسٹ آگے بڑھتی بڑھتی ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اس کا جھوٹ پھیل جاتا ہے، اس وجہ سے یہ عذاب دیا جاتا ہے۔ تیسرا جو آگ کے تنور میں جل رہے تھے وہ فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے والے تھے، اور چوتھا شخص جو
خون کے تالاب کے اندر ڈبکیاں کھا رہا تھا، وہ سودی کاروبار کرتا تھا، حرام کاری کرتا تھا، حرام کا مال کھاتا تھا، لوگوں کو دھوکے دے کے، فراڈ کر کے، دغے کر کے مال کو بنانے والوں، آؤ سوچئے سمجھیے ہماری عبادتیں بے اثر کیوں ہو چکی ہیں۔ آئیے، آپ چاہتے ہیں کہ عبادت آپ کو مزہ دے تو حرام کو چھوڑ دیجئے۔ حرام کھانے والے کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا، دغے دینا، جھوٹ بولنا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے کاروبار چلانا، بہنوں کے حق کھانا، بھائیوں کی جائیداد پہ قبضہ کرنا، اس کو ترک کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور جن کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیجئے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں عبادت کا سرور عطا کر دے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، کعبۃ اللہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہوں گے، اس لیے حقوق العباد کا بھی خیال کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بھی خیال کیجئے، تاکہ آپ کو عبادت کے اندر مزہ آئے، سرور آئے، چاشنی ملے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔